السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ لست من المحدثین احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اسی شعر کو میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں: احب المحدثین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ علماء کرام، شیوخ کرام، علوم حدیث کی جتنے اصطلاحات ہیں اتنے ہی علوم حدیث میں فنون ہیں۔ اصطلاحات المحدثین ہم سب نے پڑھی ہے نا اصطلاحات؟ ایک اصطلاح ایک فن کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں زیادہ کچھ آپ سے سیکھنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ میں محدثین کا ماحول میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے، اللہ کرے یہ اسی طرح چل پڑے جیسے محدثین کا منہج تھا، جیسے محدثین کا طرز تھا، طریقہ تھا، ترتیب تھی، منہج تھا، نصاب تھا۔ تو آج بھی آپ بھائیوں میں سے امام بخاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو حاتم رازی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام الائمہ ابن خزیمہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابن حجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام راکی بھی موجود ہیں، امام مزی بھی موجود ہیں، امام البانی بھی موجود ہیں۔ پریشانی کیا ہے کہ ہم نے وہ جو سلف کا طریقہ تھا، سلف کا منہج تھا، سلف کا نصاب تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، وسائل زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، افراد تھوڑے تیار ہو رہے ہیں۔ سلف کا طریقہ، میں سلف سے محبت کرتا ہوں، وہی پرانے منہج محدثین جو ہمیں سمجھ لگی ہے اسی کے مطابق میں کچھ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ سلف میں سے ایک یہ بھی ہمیں ان کی سنت اور طریقہ ملتا ہے، جب وہ پہلی دفعہ کسی بڑے شیخ سے ملاقات کرتے تھے تو ایک مشہور حدیث ہے مسلسل بالاولیہ، حدیث المسلسل بالاولیہ۔ میں بندہ ناچیز محدث مدینہ شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ سے جب ملا سب سے پہلے جو میں نے ان سے سنا، ان سے پڑھا، وہ یہی حدیث تھی مسلسل بالاولیہ۔ انہوں نے اپنے شیخ محترم سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اس شیخ نے آگے، یعنی یہ سلسلہ سند مسلسل بالاولیہ یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ ہم اسی بابرکت سلسلہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع ہے معرفت الحدیث العالی والنازل، یعنی معرفت السند العالی والنازل، عالی سند اور نزولی سند کے حوالہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بعد والا سبق ہے، پہلے ہمارا سبق وہ محدثین کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں اپنے محترم برادر مدثر صاحب سے عرض کروں گا
कि वो ये मुबारक हदीस जो मुहद्दिसीन अपनी मजालिस के इफ्तिताह में पढ़ा करते थे वो हम पे पढ़ें। ये बड़े शयूख का काम है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का काम है। वो हमने पहले इतराफ़ कर लिया हमको मुहद्दिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे से हदीस के तालिब इल्म हैं। अल्लाह ने हमारे दिल में मुहद्दिसीन से मोहब्बत बिठाई है, हमें मुहद्दिसीन से बड़ा प्यार है। आए आज हम मुहद्दिसीन की सुन्नत से अपने काम का आगाज़ करते हैं। इब्दा बेटा लगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़तुल हदीसिल मुसलसल बिल अव्वलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल शैख़ुना व महबूबुना अबू रुमैसा मुहम्मद इब्राहीम इब्न बशीर इब्न याक़ूब इब्न उमर अल-हुसैनवी अल-असरी क़ाल मुहद्दिसुल मदीना अल-उस्ताद अद-दुक्तूर मुहम्मद ज़ियाउर-रहमान अल-अअज़मी क़द समिअ मिन्नी अल-हदीस अल-मुसलसल बिल-अव्वलिया कमा समिअतुहु अना अव्वलन मिन शेख़ी अल-अल्लामा अल-मुहद्दिस अब्दुल वाजिद इब्न अब्दिल्लाह शेख़ अल-हदीस बिजामिअति दारिस्सलाम बिल-हिंद कमा समिअ शेख़ुना अन शेख़िही अबिल क़ासिम अली इब्न अब्दिर्रहमान अल-अअज़मी हाज़ा अल-हदीस अव्वला क़ाल हद्दसनी अश-शेख़ इस्माईल अल-फ़िरयावी हाज़ा अल-हदीस अव्वला क़ाल हद्दसनी अश-शेख़ अल-इमाम हुसैन इब्न मुहसिन अल-अंसारी अल-यमानी अन शेख़ इमाम हाफ़िज़ मुहम्मद इब्न नासिर हाज़िमी अन शेख़ इमाम क़ाज़ी मुहम्मद इब्न अली शौकानी अन शेख़ अब्दुल क़ादिर इब्न अहमद अन मुहम्मद इब्न हयात सिंदी अन सालिम इब्न शेख़ अब्दुल्लाह इब्न सालिम अल-बिसरी अल-मक्की अन अबीही अन शेख़ मुहम्मद इब्न अलाउद्दीन अल-बाबिली अल-मिस्री अन शहाब इब्न अहमद इब्न मुहम्मद अश-शिल्बी अन यूसुफ इब्न ज़करिया अल-अंसारी अन इब्राहीम इब्न अली इब्न अहमद अल-क़लक़शंदी अन अहमद इब्न मुहम्मद अल-मक़दसी अन मुहम्मद इब्न इब्राहीम अल-रूमी अन अब्दुल लतीफ़ इब्न अब्दुल मुनअम अल-हर्रानी अन अबिल फ़र्ज इब्न अल-जूज़ी अन इस्माईल इब्न अबी सालिह अल-निसाबूरी अन अबीही अन मुहम्मद इब्न मुहम्मद अल-मुहम्मश ज़ियादी अन अबी हामिद मुहम्मद इब्न मुहम्मद बज़्ज़ाज़ अन अब्दुर्रहमान इब्न बिश्र इब्न अल-हक्म अन-नस्साबूरी अन सुफ़यान इब्न उयैना अन अम्र इब्न दीनार अन अबी क़ाबूस मौला अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अर्राहिमून यरहमुहुमुर्रहमान तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। क़ाल शैख़ुना अब्दुल वाजिद हाज़ल हदीस हुवा अव्वल हदीस समिअतुहु मिन शेख़ी व कुल्लु वाहिदिन मिन हाउलाइ यक़ूलु हुवा अव्वल हदीस समिअहु मिन शेख़ी व हाज़ा अत-तसलसल बिल अव्वलिय्यति यंतही अला सुफ़यान इब्न उयैना। क़ुल्तु व इन्नी क़द समिअतु हाज़ल हदीस अल-मुसलसल बिल अव्वलिय्यति अव्वलन मिन शेख़ी अला सबील अत-तहदीस व समिअहु मिन्नी हाकज़ा शेख़ुना व महबूबुना मुहम्मद इब्राहीम इब्न बशीर अल-हुसैनवी वस्तजाज़नी बाद अस्समाअ फ़अजज़तुहु कमा अजाज़नी शेख़ी अन यरवी अन्नी हाज़ल हदीस अल-मज़बूर अला निमतिल मज़कूर बिश्शुरूतिल मुक़र्ररत इंद अइम्मतिल हदीस व ऊसीही बितक़्वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलन व अल्ला यंसानी फ़ी सालिहि दअवातिहि वफ़्फ़क़नी अल्लाहु व इय्याहु लिमा युहिब्बुहु व यर्ज़ाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाहु अकबर। मुझ से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस हदीस में 28 वास्ते हैं। अल्लाहु अकबर। जितने वास्ते ज़्यादा होंगे हदीस नाजिल हो रही होगी, नुज़ूली हो जाएगी। इसमें
میری ہی سند ہے، میں ہی بیان کر رہا ہوں، مجھ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 28 واسطے ہیں۔ امام ابن عیینہ تک یہ صراحت آپ نے سنا، اولاً بار بار آیا، یہی مطلب تھا راوی جب شیخ سے ملا حدیث سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا بیٹا باقی چیزیں بعد میں پڑھیں گے، پہلے سے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محدث ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل والے، ان سے 2010 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب الجامع الکامل پر مجھے کام کرنے کا موقع دیا، تو اسی بہانے سے اللہ نے ان سے رابطہ کروا دیا، میری محبت ہوگی شیخ سے، شیخ کو مجھ سے محبت تھی، مسلسل رابطے میں تھے۔ اسی محبت کے نتیجے میں دوسرا ایڈیشن 3 سال پہلے اللہ نے الجامع الکامل مجھے شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائی 19 جلدوں میں۔ شیخ محترم نے مجھے اجازت دی، میں آپ احباب کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس مبارک حدیث الحدیث المسلسل بالاولیہ کو میری سند سے آپ اس کو آگے اپنے شاگردوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج ہمارا سبق ہے حدیث عالی، جس کے سند میں راوی تھوڑے ہوں اس کو عالی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل عرب کے ہاں، اہل عجم کے ہاں سب سے کم واسطوں والی سند اس کے 17 واسطے ہیں، 17 واسطے۔ دو 2003 میں جامعہ رحمانیہ کی 5ویں کلاس میں تھا، ہمیں پتہ چلا سندھ جیکب آباد میں ایک بزرگ ہیں، شیخ ہیں، محدث ہیں، وہ میاں نذیر حسین دہلوی سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک قافلہ گیا تھا، مجھے بھی شوق تھا حدیث کا، میں لڑکا تھا، میں بھی گیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے محمد حیات الاشعری سندھی صاحب رحمہ اللہ سے ملے، سارے شیوخ، شیخ عبدالرشید راشد صاحب رحمہ اللہ، شیخ رمضان سلفی صاحب حافظہ اللہ، شیخ آصف عریب افغانی صاحب حافظہ اللہ، شیخ عبدالقہار افغانی صاحب حافظہ اللہ، مرزا عمران حیدر صاحب حافظہ اللہ، ایک ریاض صاحب تھے حافظ ریاض صاحب بدائی کے، اور میں بندہ نچیز، اس طرح 9-10 ساتھیوں کا قافلہ یہاں سے گیا تھا۔ جس سارے شیوخ اور طلبہ واپس آ گئے تھے تو میں نے کہا میں نے ان کے پاس ٹھہرنا ہے۔ محمد حیات الاشعری سندھی کے پاس میں 1 ہفتہ ٹھہرا۔ '78 میں یہ بزرگ پیدا ہوئے، نوٹ کر لیں، عالی سند 1873 میں یہ بزرگ پیدا ہوئے، اور 2006 میں یہ بزرگ فوت ہوئے۔ 1873 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں فوت ہوئے۔ کتنا دورانیہ بنا؟ 133 سال۔ دوبارہ پھر دیکھیں، 133 سال اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو عمر عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، محمد حیات الاشعری سندھی اس وقت روئے زمین میں جو سب سے عالی سند ہے، سب سے عالی سند، اس میں کل 17 واسطے ہیں۔ ایک سند عرب کے ہاں معروف ہے، وہ اور ہے، اس میں بھی 17 ہی واسطے ہیں، 16 نہیں ہیں۔
ایک سند عجم کے ہاں معروف ہے، اس میں بھی 17 واسطے ہیں، 16 نہیں ہیں۔ یہ وہ سند ہے جو 2003 میں محمد حیات الاشعری سندھی صاحب نے مجھے اپنے سین کے ساتھ یہ دی تھی، 2003 میں یہ سند دی تھی۔ جب میری بزرگوں سے ملاقات ہوئی تھی، حساب لگا لیں کہ 130 کے لگ بھگ عمر تھی بزرگوں کی، 126-27 سال عمر تھی بزرگوں کی، راشا طاری تھا، بات کرتے تھے تو ایسے ایسے کانپ رہے تھے، مسلسل کانپتے تھے۔ ایک کھالا نالا کراس کرنا تھا، ان کا ایک یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، تو مجھے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے دی۔ میں نے اور ایک لاہور میں شیخ ہیں عبدالستار سندھی، جو ٹوپیاں وغیرہ فروخت کرتے ہیں، شاید آپ جانتے ہوں گے، عبدالستار سندھی۔ یہ بیچارہ زمانہ طالب علمی میں بھی ٹوپیاں شاید فروخت کرتا تھا، تو ابھی بھی میں نے دیکھا، پتہ نہیں کہاں انہوں نے ایسے پیٹی یہاں باندھی ہوئی تھی، لگتا کمر کا مسئلہ ہے، ٹوپیاں وغیرہ فروخت کر رہا ہے۔ اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے اور عبدالستار سندھی صاحب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر محمد حیات الاشعری سندھی صاحب رحمہ اللہ کو ہم نے وہ نالا کراس کیا، اور ایک ہفتہ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا۔ میں نے بڑے سوال کیے، علم کا مجھے تھوڑا بہت حرص تھا، بڑا کوئی سیکھا، بڑی نصیحتیں لیں۔ ایک پوری داستان ہے، گوگل پر لکھیں محمد حیات الاشعری سندھی سے ایک ملاقات، یہ میری تفصیلی سفرنامہ داستان، سفرنامہ سندھ کے نام سے وہ ساری داستان آ جائے گی۔ میرے عزیزو، ہمیں جو محمد حیات الاشعری سندھی صاحب رحمہ اللہ نے اجازت و روایہ دیا، وہ بیان کرتے ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے۔ سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، میں شاگرد ہوں محدث الاثر ارشاد الحق قصری صاحب کا، اگر میں ان کی سند سے جاؤں میاں نذیر صاحب تک تو کیا کہوں گا؟ میں نے پڑھا محدث ارشاد الحق قصری صاحب سے، انہوں نے پڑھا حافظ محمد محدث گوندلوی صاحب سے، انہوں نے پڑھا عبد المنان محدث وزیر آبادی صاحب سے، انہوں نے پڑھا میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے۔ میرے اور میاں صاحب کے درمیان 3 واسطے بنتے ہیں۔ یہ ہوگی نزولی، یہ کیا ہے؟ نزولی سند ہے، زیادہ واسطے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ توفیق دے دی، اتنے بڑے بزرگ سے ملاقات کرا دی، ان سے ملا، ہفتہ خدمت کی، انہوں نے ہمیں اجازت و روایہ دیا۔ تو اب میرے درمیان اور میاں نذیر صاحب کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ حدیث بھی مبارک پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ میرے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 17 واسطے ہیں۔ دنیا کی اعلی سند وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی اس سے اعلی پوری دنیا میں کوئی سند نہیں ہے، یہ سب سے اعلی سند ہے۔ میرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ کل 17 واسطے ہیں۔ یہ باقاعدہ فن ہے اعلی سند کے حصول کا۔ موجودہ دور میں چونکہ سند کو چھوڑ ہی دیا گیا ہے، اہل الحدیث کا ترہ امتیاز تھا سند کی خاصیت، علم جرح و تعدیل میں مہارت، علم سند میں مہارت، علم علل میں مہارت، علم علوم حدیث میں مہارت، یہ اہل الحدیث کا شعار تھا، یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ابھی ہمیں واپس آنا ہوگا وہی سلف صالحین کا جو منہج تھا، جو منہج ابن معین نے بنایا تھا، علی بن مدینی نے بنایا تھا، امام بخاری کا منہج تھا، احمد بن حنبل کا تھا۔ وہ منہج زیادہ بہتر ہے کہ درس نظامی والا نظام الدین کا منہج زیادہ بہتر ہے؟
کون سا؟ وہ کیا تھا؟ وہ علم سند تھا۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ نے جو نصاب تیار کیا تھا، جس کو پڑھ کر احمد بن حنبل بنے، ابن معین بنے۔ پچھلے سال میں نے علی بن مدینی پر دراسہ کیا، ایک مجھے قول ایسا ملا، میں کانپنا شروع ہو گیا۔ علی بن مدینی مسجد میں ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر لیٹے ہوئے ہیں، دائیں طرف ابن معین بیٹھے ہیں، بائیں طرف احمد بن حنبل بیٹھے ہیں۔ علی بن مدینی لکھوا رہے ہیں، یہ دونوں شاگرد لکھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ لگی؟ نہیں لگی سمجھ؟ نہیں لگی؟ یعنی ابن معین کتنے بڑے امام ہیں، علم علل کے امام، جرح و تعدیل کے امام۔ احمد بن حنبل کتنا بڑا امام ہے، انہوں نے کہاں سے یہ منہج لیا؟ امام علی بن مدینی سے۔ اصل تو استاد ہی ہوتا ہے نا، شاگرد جتنا مرضی آگے نکل جائے، اصل استاد ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے اسے بولا وہ نہیں کہتے، ابھی کچھ نہیں ہمارا بگڑا، آ جاؤ واپس، وہی منہج محدثین جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، ہم نے قانون بنا دیا، بخاری پڑھو گے تو فارغ ہوگے، تو امام بخاری کی دوسری کتابیں بھی ہیں جرح و تعدیل کی، وہ کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ سٹی قصور میں وہاں مرسل پر دورہ کروا رہا ہوں، 1 مہینہ پورے پاکستان سے جو علماء میرے پاس آتے ہیں مرسل پر ہی بات کروں گا۔ پچھلے سال علل پر میں نے دورہ کرایا، یعنی ہر اصطلاح پر 1 مہینہ میں دورہ کروا رہا ہوں۔ تو یہ کچھ باتیں وہاں گزر چکی ہیں۔ یوٹیوب پر علوم الحدیث لکھیں، علوم الحدیث، میرے 21 دورہ حدیث، علوم حدیث، ایک اصطلاح پر وہ دورے مکمل ہو چکے ہیں، اگلے دورے جاری ہیں، آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ میرے عزیزو، علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے نصاب تعلیم کا اصول بنایا تھا، سند نصف علم ہے، سند نصف علم ہے۔ جس عالم کو سند کی باریکیاں نہیں آتی، راویوں کا درجہ بندی نہیں آتا، راویوں کے طبقات نہیں آتے، راویوں کی اقسام نہیں آتی، جرح و تعدیل نہیں آتا، وصل ہے کہ وقف ہے نہیں پتہ، ارسال ہے کہ متصل ہے نہیں پتہ، یعنی ایک چیز میں آگے باریکیاں ہیں، داستانیں ہیں، قوانین ہیں، بہت کچھ ہے آگے، علل ہے سکہ راوی نے 10,000 حدیثیں بیان کی ہیں، صرف اس نے 5 غلطیاں کی ہیں۔ نہیں سمجھ لگی؟ ہے سکہ راوی، اس نے 10,000 حدیثیں بیان کی ہیں، 10,000 حدیثوں میں اس نے صرف 10 غلطیاں کی ہیں۔ تو بیٹو میرے عزیزو، جس کو علم علل سے، علم جرح و تعدیل سے محبت ہوگی، وہ علم سند کو سیکھے گا کہ نہیں سیکھے گا؟ سیکھے گا۔ یہ ہم حدثنا اخبرنا سمیت قالان پڑھ کر تھک جاتے ہیں، تھکتے ہیں کہ نہیں؟ تھک جاتے ہیں، بار بار پڑھ رہے، نہیں بھائی، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہمارے محدثین نے منہج نہیں دیا تھا۔ وہ ایک چیز پر دراسہ کرتے تھے۔ آئیں اس فن سے محبت کریں تاکہ ہمارا دور دوبارہ احمد بن حنبل کا دور بن جائے، دوبارہ سے ابن معین جیسے محدثین پیدا ہوں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم سند کی باریکیوں پر دسترس حاصل کریں گے، علوم حدیث پر ہمیں مہارت تام حاصل ہو جائے گی، پھر اللہ تعالی ہمارے دور میں بھی شیخ البانی جیسے کو پیدا فرما دے گا۔ سب کچھ ممکن ہے۔ اگلی باتیں پھر میں کرتا ہوں۔ سب سے اعلی سند سننا چاہتے ہیں؟ ہے شوق؟ یعنی دنیا کی سب سے اعلی سند وہ میرے فقیر کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اور میرے عزیزوں کیسے ہو سکتا ہے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے محبت ہو، پیارے پیغمبر سے محبت ہو،
اللہ تعالیٰ آپ کو عالی سنونا عطا فرمائے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص مجھے پورے پاکستان کا صدر بنا دے، زمین میرے نام الاٹ کر دے، اللہ کی قسم یہ شرف، یہ میری نسبت کہ میرے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 17 واسطے ہیں، یہ نسبت کوئی کہے بھی ہمیں دے دو، میں نہیں دوں گا، سودا کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ اس پر بڑے زیادہ نکات ہیں، بڑے اصول ہیں، عالی اور نزولی سند کے باقاعدہ فن ہے، علم ہے۔ عرب کے ہاں راج ہے، عجم واقعی عجم ہے، گونگے بہر ہیں عجم، ہم نے چھوڑ دیا اس منہج کو، عربوں کے ہاں راج ہے۔ جس سال استاد محترم ہمارے دور کے امام المسند حافظ ثناءاللہ المدنی صاحب رحمہ اللہ فوت ہوئے، حسن اتفاق سے اس سال مجھے بہت زیادہ میٹنگ کا موقع ملا علم حدیث پر۔ میں بھی چھوٹا طالب علم ہوں، استاد جی بھی حدیث کے امام تھے، کافی ہماری مشاورت ہوتی تھی، میں ہر مہینے آ جا رہا تھا۔ اس دوران استاد محترم نے مجھے بڑی باتیں بتائیں، یہ بھی بتایا کہ بیٹا کویت کی 2-3 مجلسوں میں اہل عرب نے مجھ پر علوم حدیث کی 39 کتابیں پڑھیں۔ ان کو محبت ہے تو پڑھتے ہیں نا، غصہ نہیں کرنا میری بات کا۔ یہاں بھی کبھی سنا ہے مجلس سماع حدیث ہو رہی ہے؟ سنا؟ ہاں، یہ وجہ ہے کہ ہم سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، دور ہیں۔ ویسے کروڑ لگا دیتے ہیں تقریب بخاری پر، بڑے بڑے پروگراموں پر۔ آ جائیں واپس ان سلف کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں۔ استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب تشریف فرما ہوں، اس طرح کبار محدثین تشریف فرما ہوں، یہاں بیٹھیں، ہم ان پر بلوغ المرام پڑھیں، ہم ان پر جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھیں، ہم ان پر علل کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ۔ یہ تھا طریقہ محدثین کا۔ عربوں نے حافظ ثناءاللہ مدنی صاحب پر مسند احمد مکمل پڑھی۔ چھوٹی بات بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے۔ استاد محترم ہمارے قصور کے رہنے والے، ہمارے استاد محترم جامعہ رحمانیہ کے بانیان میں سے عرب فائدہ اٹھا گیا، عجم گونگے بولے رہے، انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ مسند احمد کا مکمل سماع کیا، کتب ستہ کا مکمل سماع کیا، بڑی بڑی کتابوں کا عرب نے سماع کیا۔ جن دنوں میرا آنا جانا تھا استاد جی کے پاس، ان دنوں عرب علماء، عرب کے محدثین استاد محترم پر سنن کبریٰ بہقی پڑھ رہے تھے۔ نہیں لگی سمجھ؟ ابراہیم بھائی چھوٹیاں گلاں کرو، یہ وقت ختم ہو گیا، کئی گلاں کر دے جے، ہے نا؟ وقت ختم ہو گیا، اب باتیں کریں خطیب کیسے بننا ہے، اب باتیں کریں چھوٹے لیول کی، بڑے لیول کے چھوڑیں۔ نہیں بھائی جان، ان باتوں نے ہمیں راہ سے ہٹا دیا ہے۔ یہ میری باتیں ریکارڈ بھی شاید ہو رہی ہیں، آپ بھی ریکارڈ کریں، لکھیں میری باتیں، پیش کریں شیوخ پر، پیش کریں محدثین پر۔ اگر کوئی شیوخ میری غلطی نکالیں تو مجھے ضرور میری صلاح کریں، میں انشاءاللہ ہفتہ اتوار سوموار 3 دن آ رہا ہوں، اللہ زندگی رکھے میری بھی آپ کی۔ میں آؤں تو اعتراض جمع کر کے رکھے، میں انشاءاللہ مطمئن کروں گا، یا آپ مجھے مطمئن کریں گے یا میں آپ کو مطمئن کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ زندگی تھوڑی ہے، میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے بلاتے ہی نہ، پھر بلایا نا تو اب میں جو منہج محدثین جو میں نے سیکھا ہے، وہی درس محدثین وہ میں اب تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی میرے بھائی کو، ایک ہی محترم کو باتیں سمجھ لگ جائیں، وہ اپنا جینا مرنا علم حدیث کو بنا لے، اس دور کے ابن حجر بن جائے، اس دور کے امام راقی بن جائے۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے۔ میں یہ باتیں سمجھا کر آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں،
بندہ پاکستانی ہے، پاکستان کا محدث ہے، پر پاکستانی فائدہ نہ اٹھا سکے، عرب فائدہ اٹھا گئے۔ وہ اس وقت تک مجلس سماع نہیں لگاتے تھے جب تک استاد محترم حافظ ثناءاللہ صاحب کو نہیں بلا رہے۔ کویت جا رہے، مصر جا رہے، اردن جا رہے، عرب جا رہے، مسجد نبوی میں استاد محترم کی حدیث کی کلاسیں لگیں۔ آئیں اس منہج کو ہم عام کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ بھی مدارس قائم کریں، یونیورسٹیاں قائم کریں، تو ہم یہ جو طریقہ چل رہا ہے چل چلو والا یہی چلائیں گے کہ وہ اصل محدثین والا چلائیں گے؟ یہی میں چاہتا ہوں۔ میرے تو بات مان بھی گیا فوراً، ابھی مان گیا بات، ابھی تو آگے انشاءاللہ 9-10 دن اور پڑے ہیں، سب کوئی مان جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ کمرہ تو بڑا کمرہ ہے، یہ کمرہ ماشاءاللہ بڑا ہے، لاہور کا کمرہ ہے۔ دمشق کی گلی میں، چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمروں کو کیا کرنا ہے، بلڈنگ کو کیا کرنا ہے؟ اب مجھے درخت کے نیچے بٹھا دیں، مجھے کسی روڑی پہ بٹھا دیں، میں وہاں جا کر کو میرا میموری کارڈ تبدیل ہو جائے گا کہ یہی باتیں کروں گا؟ میں یہی باتیں کروں گا۔ یعنی جس لیول کا، جس منہج کا استاد ہے، اسی منہج کے وہاں سے افراد تیار ہوں گے۔ دمشق کی چھوٹی سی گلی ہے، وہاں ایک کمرہ تھا، اس سے چھوٹا کمرہ آج بھی موجود ہے۔ وہ کمرہ بنانے والے کا شاید کوئی اخلاص زیادہ تھا، اللہ کے ہاں وہ قریب تھا، سلف خلف سے محبت کرتا تھا۔ یہ تتاریاں، ہلاکو خان کا فتنہ، چنگیز خان کا فتنہ، تتاریوں کا فتنہ، اس فتنے نے عرب سے حدیث کے اداروں کو، محدثین کو ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک کتاب شائع کی ہے، تدوین سنت، جامعہ رحمانیہ کے استاد شفیق الرحمان دراوی صاحب ادھر پر آتے تھے مرکز بادل دیکھ میں، انہوں نے کام کیا، اس کو میں نے شائع کیا ہے، اس میں یہ ساری داستان موجود ہے، وہ ضرور کتاب پڑھیں۔ مدرسہ کے بانیان نے نصاب بنایا، نصاب کیا بنایا؟ وہی محدثین والا نصاب۔ نصاب میں سنن کبریٰ بہ کے نصاب کا نصاب میں شامل ہے۔ کون سی کتاب؟ سنن کبریٰ بہ کی۔ اور کتب ستہ کو جمع کر جائیں، اور بھی کچھ 5 کتابیں جمع کر جائیں، پھر بھی سنن کبریٰ بہ کی بڑی ہے، اس کو نصاب کا حصہ بنایا۔ اور مقدمہ ابن صلاح، کیوں کہتے ہیں مقدمہ ابن صلاح؟ کیونکہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بہ کی پڑھانے سے پہلے مقدمہ لکھوایا تھا، اصول حدیث کا مقدمہ، تو وہ مشہور ہوگا مقدمہ ابن صلاح، یہ وجہ بنی۔ امام ابن صلاح کو اس کمرے میں رہنے کا موقع ملا، وہاں مخطوطات کے انبار تھے، کتابوں کے انبار تھے۔ ابن صلاح نے وہاں بیٹھ کر کمال کام کیے، کمال کر دیا ابن صلاح نے۔ ان کے بعد امام نووی آئے، اور نووی 40 سال سے پہلے فوت ہو گیا تھا، پتہ نا؟ نووی کے مقدر میں وہ کمرہ آ گیا جس کا ماحول محدثین جیسا تھا، وہاں بیٹھ کر ساری کتابیں لکھیں، اللہ کے پاس چلے گیا۔ اسی کمرہ میں امام مزی آئے، امام مزی نے جوانی کے اندر ہی تہذیب الکمال لکھ لی تھی، اپنی کتاب کو لکھا، اس کو اپنے نصاب کا حصہ بنا دیا۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، بر صغیر میں، عرب و عجم میں کہیں پر بھی تہذیب الکمال للمزی کو سبقن نہیں پڑھایا جا رہا۔ ہاں جن کو سلف سے محبت تھی، منہج سے پیار تھا، امام مزی نے خود کتاب لکھی ہے، اور خود انہوں نے 5 بار پڑھائی ہے کتاب۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ او بھائی، آپ تو گھر چھوڑ کر آ گئے مدرسہ میں، میرے سامنے آ گئے، میں نے بھی سارے کشتیاں جلا کر ٹائم دیا، پہنچنا ہے، وقت پر پہنچ گیا، اب میری مرضی ہے میں آپ کو کس لیول کی باتیں بتاتا ہوں۔
ضائع کرنے والی باتیں کرتا ہوں یا سلف منہج محدثین والی باتیں کرتا ہوں؟ میرے عزیزو، امام مزی رحمہ اللہ نے 5 بار تہذیب الکمال فی اسماء رجال کتاب کو پڑھایا. کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ امام ابن تیمیہ پیدا ہوا. میرے پاس دلائل موجود ہیں. امام ابن تیمیہ نے امام مزی سے بڑا زیادہ فائدہ لیا ہے، خصوصاً جرح و تعدیل میں. مزی کی توجہ سے کیا پیدا ہوا؟ ابن قیم بنا رحمہ اللہ، مزی کا شاگرد. مزی کی وجہ سے کیا بنا؟ امام ابن کثیر بنا. اللہ اکبر. اور مزی نے جو جرح و تعدیل کو سبقاً پڑھانا شروع کر دیا تھا، لفظ بلفظ پڑھانا شروع کر دیا تھا، کون پیدا ہوا؟ امام ذہبی پیدا ہوئے. ایک لمبی تفسیر ہے، لمبی تفصیل ہے. زمرۃ المحدثین جو سسٹم ختم ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے امام مزی کے ذریعے عرب علماء کو، شام کے علماء کو ائمہ محدثین بنا دیا. دوبارہ سے سارے کام شروع ہو گئے. اور ابن حجر کے دادا استاد ہیں یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں. امام مزی صاحب ابن حجر کو جانتے ہیں نا، ان کے دادا استاد ہیں. سمجھ لگی؟ میرے عزیزو، تہذیب الکمال پر میں نے ایک دورہ کروایا تھا پچھلے سالوں میں لاہور میں. 3 ماہ میں نے کلاس لگائی تھی. وہ سننے والی کلاس ہے، سنیں. علوم الحدیث جائیں، پلے لسٹ میں آگے دورے ہیں، مختلف دورے ہیں میرے. ایک دورہ تصنیف و تحقیق. کتنے نوجوانوں کو شوق ہے مصنف بنے، لیکن رہنمائی ان کی کوئی بھی نہیں ہوتی. تو وہ میں نے دورہ پورا کروا دیا ہے کہ کیا مشکلات آتی ہیں، آپ محدث کیسے بن سکتے ہیں. اور تاریخ میں 12 سال کے محدثین ملتے ہیں، 20 سال کے تو بہت زیادہ ملتے ہیں. ہے بندہ 20 سال کا لیکن ہے محدث اور امام. تو آج بھی ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے شکوک و شبہات جو شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں، ایک ایک کا میں نے تفصیلی ارادہ اپنے دورے میں کر دیا ہے. وہ ضرور سنیں. آپ کو نیندیں حرام ہو جائیں گی. فیس بک وغیرہ کی طرف آپ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اتنی نفرت آپ کو ہو جائے گی. دنیا کہے گی بھی محترم آپ کا کال نہیں اٹھاتے. آپ کہیں گے بھائی جان زندگی تھوڑی ہے، کام بڑے کرنے ہیں، جان چھوڑو میری، مجھے کام کرنے دو. یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ آئے میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ امام مزی رحمہ اللہ کو وہاں استاد مقرر کیا گیا تو وہ نہ پڑھاتے یہ بڑی بڑی ہم کتابیں جرح و تعدیل نہ پڑھاتے تو علماء پیدا ہوتے نہیں. پیدا ہوتے نہیں. تو امام ذہبی بھی کسی مسجد کا خطیب ہونا تھا، امام ہونا تھا. ابن کثیر بھی چھوٹے لیول کا مولوی ہونا تھا. ایسے کہ نہیں؟ ابن تیمیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ پوری سازش کے تحت بڑے بڑے اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ہلاکو خان، چنگیز خان، تتاریوں کے فتنوں نے. بست کا قلعہ محدثین کا قلعہ تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. یہ سندھ ٹنڈو آدم کا بہت بڑا قلعہ محدثین کا تھا. محمد بن قاسم نے جس شہر کو آباد کیا تھا، پچھلے سال میں گیا ہوں وہاں سارا دیکھا ہے آنکھوں سے. 30 مربع کلومیٹر پر وہ شہر پھیلا ہوا تھا. دنیا کے محدثین یہاں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. منصورہ، کیا نام اس کا؟ منصورہ. شہداد پور سندھ میں آگے ٹنڈو آدم ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ہے. یہ پورے کا پورا شہر کس نے بنایا تھا؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے، ان کی نسل نے اس دور میں بنایا گیا تھا. تو وہ پکی اینٹوں کا شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا. سلف متقدمین میں سے جو محدثین یہاں آئے ہیں ان میں سے بعض نے منصورہ کی تاریخ پر کتابیں لکھی ہیں. اتنا بڑا یہ شہر تھا.
عظمت والا، شان والا. ایک نے لکھا ہے، یہ میں نے بات پڑھی کہ جب ہم نے سندھ کے منصورہ شہر کی مسجد دیکھی تو یہ مسجد دمشق کی مسجد سے ملتی جلتی تھی. ابھی پچھلے سالوں دمشق میں یہ سندھ والا منصورہ جو سندھیوں کو بھی نہیں پتا، اکثر کو نہیں پتا، ہم تو پھر پنجابی، ہمیں خاک پتا ہوگا. تو ابھی پچھلے سالوں دمشق میں PhD کا مقالہ لکھا گیا ہے منصورہ کی تاریخ پر، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں. میرے عزیزو، یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا تھا. یہ چار دیواریاں، یہ کوٹھیاں، بنگلے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، جب تک ان کے اندر بڑے ہائی لیول ذہن کے افراد نہیں ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سونے کی دیواریں بھی بنا دیں، بادشاہوں سے بہتر کھانے، بادشاہوں سے بہتر ماحول بھی دے دیں، جب تک وہ منہج تعلیم، طریقہ تدریس، جب تک سلف کا منہج محدثین کا ہم نہیں لازم پکڑیں گے، خیر تھوڑی ہے، خیر تھوڑی ہے، شر زیادہ ہے، خیر تھوڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں انہی سلف کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، میں نے کچھ نام بتا دیے. ابن صلاح کی خدمات، ابن ملکن کی خدمات، امام مزی کی خدمات، الی آخرہ، لمبی امام نووی کی خدمات. ان بزرگوں کو وہ ماحول اللہ نے ایسا دیا تھا، ایسی سوچ و فکر والا، محدثین والا وہاں منہج تھا، تو وہاں افراد پیدا ہوئے، پوری دنیا پر وہ چھا گئے. آج بھی ممکن ہے، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اپنی سوچ و فکر کو ہائی لیول پر لے جاؤ. انشاءاللہ آج دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بیٹوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی ابن تیمیہ کو بنا دے گا، کسی کو ابن کثیر بنا دے گا، کسی کو امام ذہبی بنا دے گا. ممکن ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ممکن ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی. کیا مطلب؟ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. بھئی ہم گمان ہی نہیں کرتے، جو کچھ ہم نے گمان کیا وہ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گمان، بھائی اچھے گمان کرو، بڑے گمان کرو، اللہ بڑے لیول کا کام لے گا. بس ہمارا کیا کام ہے؟ سوچنا. ہمارا کام اچھی نیت کرنا، ہمارا کام اچھا گمان کرنا انشاءاللہ. تو کیا معنی ہے حدیث کا؟ میرے بندے آ میری طرف، چل تو صحیح، میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا. اس کا یہی معنی ہے. میرے بندے مخلص تو ہو دین کے لیے، مخلص تو ہو، دیکھنا میں تجھ پر کتنی رحمتیں برکتیں کرتا. یہی معنی ہے حدیث کا، یہی معنی نا. اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے، اللہ تعالی ہمیں مخلص کر دے. اے میرے عزیزو، ابھی ہم سب سے عالی سند جس میں صرف 17 واسطے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں. پڑھیں گے بیٹا؟ ہاں پڑھیں. ایک منٹ یہ لے لیں سارے بھائی، لے لیں، میں ساتھ لایا تھا. 2 3 بھائی ہو جائیں. آگے دے دیں، آگے دے دیں. اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے پھر، اور یہ میں 4 کلر میں سیٹنگ کروا رہا ہوں پورے VIP، پھر ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. چلو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لمن جعل السند من الدین والصلاة والسلام على رسول الله أعلى الأسانيد. يروي شيخنا ومحبوبنا العبد الفقير إلى عفو ربه العلي أبو رميسة محمد إبراهيم بن بشير بن يعقوب بن عمر الحسينوي الأسري عن محمد حياة الشاري عن شيخ الكل نزير حسين المحدث الدهلوي عن الوجيه عبد الرحمن الأهدل عن محمد بن سنة عن محمد بن عبد الله الإدريسي الولاتي عن ابن أركماش عن ابن حجر عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن أبي روح المعز
عن أبي روح المعز بن محمد الحروي عن تميم بن أبي سعيد الجرجاني عن محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي عن محمد بن أحمد بن حمدان عن الحافظ عن أبي يعلى في معجم شيوخه عن عبد الله بن بكار عن عكرمة بن عمار عن الحرماس بن زياد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى يخطب على بعيره. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وهذا حديث عال تساعى لنا تساعى لنا. جزاكم الله خير. جزاکم اللہ خیر. حضرات گرامی، نزولی سند، عالی سند، اجازہ الحدیث مسلسل بالاولیہ کے بعد اصل ہم سبق کی طرف آتے ہیں. ایک وہ مطالعہ ہے جو ہم کر رہے ہیں جس میں فائدہ ہے، لیکن فائدہ تھوڑا نقصان زیادہ ہے. ساری عمر مطالعہ کرتے رہتے ہیں، نہ وہ محدث بنا، نہ محقق بنا، نہ مصنف بنا. کیا فائدہ ایسے مطالعے کا؟ ہے کوئی فائدہ؟ جس کھیت سے دہقاں کو روزی نہ ہو میسر، اس کھیت کے ہر ذرے کو آگ سے جلا دو. یہ ہمارے لیے شعر ہے. یہ ہمارے لیے شعر ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. میرے عزیزو، تخصصاتی مطالعہ ابھی سے ذہن بنا لیں. جس چیز کو لینا ہے اس کے پیچھے پڑ جانا ہے. جب تک ایک ایک اصول 100 کتاب سے مطالعہ نہیں کر لیتے، پیچھے ہٹنا نہیں. کچھ بھی نہیں آئے گا، ہمت نہیں ہارنی، لگے رہنا ہے. جتنے مرضی آپ کنتزین ہوں، جتنے مرضی آپ جنگل بیابان میں بیٹھے ہوں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ دنیا کا مرجع بن جائیں گے. کب؟ جب آپ کا تخصصاتی مطالعہ ہوگا. ایک راوی ہے اس پر بات کرنی شروع کر دی، 2-4 کتابیں دیکھ کر بات کرنی. کتنا مطالعہ کرنا ہے؟ اور کم از کم 100 تو بندہ کتاب دیکھے. میرے ادارہ میں چکر لگانا، اللہ توفیق دے. یہ ہے نا قصور گول چکر بائی پاس، بڑا مشہور ہے. ادھر ٹرن ہوتے جائیں، آدھا کلومیٹر پر آگے مین پر ہی مسجد ہے، مینار ہے. وہ ہمارا ادارہ ہے، کلیت الحدیث نبویہ شریف قصور کے نام سے. ہاں، ادھر سے ٹرن ہوتے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی مسئلہ ہے عالی اور نازل سند کا. جتنی شاملہ میں کتابیں تھیں، جتنی وقفیہ میں کتابیں تھیں، جتنی لاکھوں کروڑوں گوگل میں کتابیں ہیں کہ نہیں؟ گوگل میں کتابیں ہیں. اب تو شاملہ اردو بھی آ گیا ہے. اللہ استاد محترم مدنی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر کافی ہمارے پاس ڈیٹا پرنٹ. ہم غریب لوگ ہیں، ہم نا آریتن کتابیں لے لیتے ہیں. دورہ کروانا نا علماء سے بھی ادھار ہمیں دے دیتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. دورہ کر پھر واپس کر دیتے ہیں. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے عالی اور نازل کے مسئلہ کو سمجھنے کے لیے میں نے کتنا دور سرچ کیا، مطالعہ کیا. بھی ہم طالب علم ہیں، بڑے شیوخ سے رابطے کیے. اب تو گروپ بن گیا ماشاءاللہ، علماء گروپ بن گیا شیوخ کے، استفادہ کرنا آسان ہو گیا. وہاں میں ایسے لکھے تاکہ کوئی ہمیں خیر کی بات زیادہ سے زیادہ ملے جو ہم اپنے بھائیوں تک منتقل کر سکیں. واضح؟ تو اسے کہتے ہیں تخصصاتی مطالعہ. اسے کہتے ہیں، یعنی اتنا ڈیٹا میرے پاس جمع ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ یہ کتابی شکل میں اردو بازار میں دیکھیں گے. وہ کتاب میں شائع کر دوں گا. نہیں سمجھ لگی؟ نہیں لگی سمجھ؟ اب بھائی آپ کو پڑھانا ہی تھا نا. آپ کا کیا خیال ہے
میں 2-4 کتابیں دیکھ کر آ جاتا تو کافی نہیں تھا؟ کافی تھا کہ نہیں؟ نہیں کافی تھا۔ اور بیٹا 2-2 4-4 کتابیں پڑھ کر پڑھانے والا شخص، ساری زندگی کم ہمت شخص، سستی کا مارا ہوا شخص، جیسے سسٹم چل رہا ہے ویسے چلنے والا شخص کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا نہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آپ میرے بیٹے آگے نکلیں گے؟ ہم دین کے لیے مخلص ہو جائیں، ایک چیز کو لیں، جب تک 100 200 300 1000 کتاب میں اس کو ہم سرچ نہ کر لیں بس کریں گے نہیں۔ اوے عبد المنان نور پوری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جانتے۔ جانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں؟ اور یہ وہ ہمارے استاد تھے، کسی نے حدیث پوچھی، وہ حدیث مسند احمد میں ہے، استاد محترم حدیث تلاش کرنے بیٹھے، پوری مسند احمد پڑھ ماری ایک حدیث کو تلاش کرنے میں، نہیں لگی سمجھ۔ تم کیا جانتے عبد المنان نور پوری صاحب کو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم تو نام ہی جانتے ہیں نا بس، اصل زندگی نہیں ان کی جانتے، وہ کون بندے تھے؟ فتاوی اہل حدیث عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ کا، اس کی آخری جلد کے آخر میں ایک لمبی چوڑی داستان ہے، وہ ہم نے پہلے سنی تھی استادوں سے، تو پھر وہاں مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ دنیا شیخ البانی صاحب کو مانتی ہے، عزت سے نام لیتی ہے، عورتیں بھی جانتی ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بیٹیاں دیں، پھر بیٹے دیے، بڑے بیٹے کا نام رکھا میں نے محمد ناصر الدین شیخ البانی کے نام پر۔ تو میرا گاؤں یہ پاکستان کا آخری گاؤں ہے، او جنگل میں رہتے ہم، جنگل میں، یعنی پاکستان کا آخری ہمارا گاؤں ہے۔ ادھر کی کئی مائیں مجھے ملی، مائیں دیہاتی مائیں، بوڑھی مائیں ملی، کہتی شیخ صاحب آپ نے نام بڑا پیارا رکھا ہے۔ میں نے کیا رکھا ہے؟ کہتی آپ نے شیخ البانی کے نام پر نام رکھا اپنے بیٹے کا۔ نہیں سمجھ لگی؟ نہیں لگی سمجھ۔ پچھلے سال مجھے سندھ کا، جہاں سندھ پاکستان ختم اور ڈیپلو کا علاقہ جہاں زندگی ختم ہے، نہ پانی ہے نہ بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیڑ بکریاں پال کر لوگ گزارا کرتے ہیں بیچارے، دودھ بیچ کر، بکری بڑی ہوتی ہے بیچ کر سسٹم چلاتے ہیں، لکڑیاں جھاڑیاں کاٹ کر بیچارے روٹی پانی چلاتے ہیں۔ اس علاقے میں مجھے جانے کا موقع ملا، جب گیا مسجد میں، ادھر لائبریری تھی، وہاں بھی مجھے شیخ البانی کی کتابیں ملی۔ یہ تھا شیخ البانی۔ فتاوی محدث روپڑی کی آخری جلد کے آخر میں داستان لکھی ہے، لمبا واقعہ ہے، خلاصہ۔ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، شیخ صاحب آگے جوتا پڑا ہو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ شیخ البانی نے کہا کوئی حرج نہیں، ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے کہا، ثناء اللہ مدنی صاحب نے، کہ معجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے، نبی پاک نے منع کیا ہے۔ شیخ البانی نے فرمایا یہ حدیث معجم طبرانی کبیر میں نہیں ہے۔ بھائی حافظ ثناء اللہ صاحب بھی زمانہ طالب علمی کے ہی محدث تھے۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جن بزرگوں نے حافظ صاحب سے ابو داؤد پڑھی، انہوں نے مجھے بتایا، عبد الرحمن یوسف راجوال والے حافظ اللہ نے، انہوں نے کہا حسینوی صاحب حافظ صاحب پڑھاتے ابو داؤد تھے، مطالعہ فتح الباری کے کر کے آتے تھے۔ فتح الباری کے حافظ تھے ثناء اللہ مدنی صاحب، اور عبداللہ محدث روپڑی کے شاگرد تھے، بڑا ان کا مطالعہ تھا زمانہ طالب علمی میں۔ یہ کہتے یہ حدیث معجم طبرانی کبیر میں ہے، شیخ البانی صاحب کہتے وہاں نہیں ہے، تکرار شروع ہو گیا۔
ساتھ ہی ببر شیر شہید ملت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا حافظ صاحب چپ کر جائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شیخ البانی نے المعجم الکبیر طبرانی 16 مرتبہ پڑھی ہے۔ نہیں لگی سمجھ، نہیں لگی سمجھ۔ اور بھائی جان 16 مرتبہ کون سی کتاب؟ درسی کتاب، درسی کتاب، اور درسی نہیں، المعجم الکبیر طبرانی۔ ہمارا ماحول، ہمارا طالب علم بخاری پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کے مقدر میں دیکھنا بھی یہ کتاب نہیں ہوتی۔ ابھی میں پوچھ لوں تو اکثر انشاءاللہ یہی کہیں گے نہیں دیکھی، سچ کہ جھوٹ؟ آپ نے دیکھی؟ ویسے نہیں دیکھی۔ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کر رہے میری بات کا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ یہ میں بلا ہوا سبق سکھانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے اسلاف کتنے باہمت لوگ تھے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اب بخاری پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، یہ شیطانی اصطلاح ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ منہج محدثین کا نصاب بھی کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی نصاب۔ امام بخاری کیا فارغ ہوئے تھے؟ چلو بولو جی، کوئی ہے کوئی تاریخ؟ اور بھائی جان تاریخ کو نہیں ہے، کوئی محدث زندگی میں فارغ ہوا ہی نہیں۔ ہزار ہزار استاد ایک ایک محدث کا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک لمبی لسٹ ہے، دو چار نہیں، ہزار استاد، ہزار استاد، کئی محدثین، ایک لمبی فہرست ہے۔ وہ ایسے پاگل لگتے ہیں لوگ، وہ ایسے لگے رہے ساری زندگی، بغداد لگا پتہ، وہاں بھاگ علم حدیث کے لیے، وہاں سے جان چھوٹی، پھر اندلس کا پتہ لگا، ایسے پاگل لگتے تھے لوگ وہ۔ اور سند عالی اور نازل کا سبق میں سکھا رہا ہوں، یہ ساری باتیں اس مسئلہ کی ہی ہیں، سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ کیوں ہزار استاد اختیار کیا؟ وہ جی فلاں کے پاس نا سند عالی ہے، اللہ اکبر، فلاں محدث کے پاس سندیں اور ہیں، اس کے پاس گئے، وہاں سے حدیثیں لیں، توابع مل گئے، شواہد مل گئے، علل کا علم ہو گیا، روات پر بحث مل گئی، بڑا کچھ مل گیا۔ تو کیا ارادہ کر لیا ہے؟ ہم بھی انشاءاللہ مسند احمد کو ساری کو پڑھیں گے، ارادہ کر لیا ہے؟ کر لیا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ المعجم الکبیر طبرانی کو ساری کو پڑھیں گے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے سلاف بیٹھ جاتے تھے، بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھ کر پھر اڑتے تھے، دو دو تین تین دن میں مسند احمد پڑھنے والے موجود ہیں، دو دو تین تین دن میں بخاری پڑھنے والے، مسلم پڑھنے والے موجود ہیں تاریخ میں، پوری پوری کتابیں اس پر لکھی ہیں ہمارے علماء نے۔ ایک میری کتاب ہے نصیحتیں میرے سلاف کی، اب تو بازار میں 2 حصے ہم نے شائع کر دیے، ختم ہو گیا، دوبارہ پھر میں شائع کروں گا۔ گوگل پر لکھی نصیحتیں میرے سلاف کی، گوگل پر یہ کتاب آ جائے گی۔ کیا کسی بھائی نے پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے، شاباش۔ کیسی ہے یہ کتاب؟ میں خود ہی کہتا ہوں بڑی عظیم کتاب ہے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، ائمہ محدثین تک، ہمارے دور کے علماء، ہم سے پہلے علماء نے جو بھی اپنے شاگردوں کو نصیحتیں کی تھیں، بیٹا نصیحت تو ایک نہیں مان، نصیحت تو ایک نہیں مانا، میں نے سینکڑوں نصیحتیں سلف خلف کی اس کتاب میں جمع کر دی ہیں، اس کا نام ہے نصیحتیں میرے سلاف کی۔ گوگل پر ہے، میں دوبارہ اس کو شائع کر رہا ہوں کٹھی اب انشاءاللہ، تو پھر آپ اس کو پڑھنا۔ اس میں یہ تقریباً یہ واقعات اس میں نے کے لکھ دیے ہیں نصیحتوں کے تحت ذیل میں۔ میرے عزیزو، عالی سند، سند کی اقسام مختلف اعتبار سے ہیں، تو محدثین نے عالی اور نزولی کو باقاعدہ ایک فن بنایا ہے، اس کی 2 قسمیں لکھی ہیں ائمہ محدثین نے، عالی اور نزولی سند۔ کرسی کر لے ہو سکتا ہے بات ہے، استاد محترم نہیں بیٹا لاؤ کرسی۔
یہاں ساتھ ہی آئیں گے. وعلیکم السلام. اہلا وسہلا. آمین سر. جاری رکھیں, آپ کو کرسی آ جاتی ہے, آپ جاری رکھیں. بارک اللہ فیک. آمین. جو رکھیں باتیں بڑی قیمتی ہیں. میرے عزیزو, محدثین نے, چونکہ محدثین کے ہاں یہ بہت بڑا فن تھا, عالی اور نزولی سند. جیسے میں نے جملہ بولا, اور لاکھ کروڑ نہیں, پورا لاہور کو میرے نام لگائے, پورا لاہور لگا دے میرے نام, اور کہا ابن بشیر یہ عالی سند ہمیں دے دو. یہ 17 واسطے ہیں آپ کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان, یہ آپ اپنا مذہب کر کے ہمارا لگا دو تو میں دوں گا نہیں. اتنا ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام سے پیار ہے, پیغمبر کی حدیث سے پیار ہے کہ اللہ نے ہمارا واسطے کام کر دیے ہیں. تو محدثین نے سند کی 2 قسمیں کی ہیں. پہلی ہے عالی, دوسری ہے نزولی. اس کی تعریفوں میں مختلف اقوال ہیں, سنتے جائیں, لکھتے جائیں. عالی سند اسے کہتے ہیں جو صحت کے قریب تر ہو, جو صحت کے قریب تر. اس تعریف کے اعتبار سے واسطوں کا اعتبار نہیں ہے, گنتی کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ جتنی زیادہ صحیح حدیث ہے اتنی وہ عالی ہے. ہیں 20 واسطے لیکن ہے صحیح تو وہ عالی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اسی پر زور دیا ہے, وہ آگے میں بیان کر رہا ہوں. علو کی محدثین نے 2 قسمیں بیان کی ہیں عالی کی, علو صفت اور علو عدد. صفت میں علو, راوی دوسری سند کے راویوں کی نسبت سے ضبط اور عدالت میں زیادہ قوی ہو. میرے عزیزو, یہ میرا بیٹا عبداللہ مرتضیٰ یہ ایک عرصہ سے میرے رابطے میں ہے. یہ گستاخ ایک عرصہ سے میرا ماشاء کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا. اللہ اسے محدث بنائے, اللہ اسے محدث بنائے. اس طرح کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی جو میں نے باتیں کی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے 10 سال کی عمر کا بچہ سن کر سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا؟ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ فرق کیا ہے؟ ہمارے سلف محدثین کو بچپن میں یہ سند, یہ علل, جرح و تعدیل سننے کا موقع مل گیا, وہ بچپن میں محدث بن گئے. ہمارے 3 سال ضائع کر دیے گئے نخبۃ الحدیث میں, پھر بلوغ المرام میں, پھر مشکات میں. 4تھے سال میں جا کر سند دیکھنا نصیب ہوتی ہے. وہ جو پہلے بنیادی ہمارے سال تھے جو ہمارے ضائع ہوگا, دوسرے لفظوں میں پھر ساری زندگی سند کی طرف ہماری توجہ جاتے ہی نہیں. عادت بن گئی نا, عادت بن گئی. امام بخاری رحمہ اللہ جب پہلے دن امام حمیدی کے سامنے بیٹھے تھے تو انہوں نے کیا پڑھایا تھا؟ حدثنا اخبرنا کہا تھا, اور کیا کہا تھا؟ یہ بچپن میں. تو تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ بچپن سے ہی علم سند شروع ہونا چاہیے. میں نے الحمدللہ نخبۃ الحدیث باسند ہم نے مرتب کر دی ہے, باسند. بلوغ المرام ہم نے باسند مرتب کر دی ہے. اللہ مجھے توفیق دے, یہ میں دونوں کتابیں جلد شائع کر رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ میرے ادارے میں یا میرے شاگردوں کے, میرے دوستوں کے ادارے میں جامعہ رحمانیہ بھی ہماری مادر علمی ہے, جب وہ چھپیں گی تو میں یہاں بھی استاد محترم سے گزار, استاد محترم بچپن میں ہی بچوں کو ہم حدثنا اخبرنا وہ سلف محدثین کی سنت کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیں, انشاءاللہ یہاں بھی لگیں گی. میرے عزیزو, صفت میں علو, صفت میں علو, راوی دوسری سند کے راویوں کی نسبت سے ضبط اور عدالت میں زیادہ قوی ہے. جرح و تعدیل کے الفاظ کے پیمانے ہیں. یہ راوی ثقہ ہے, یہ سارے ثقہ راوی ہیں, لیکن اتنا یہ باریک فن ہے, جس درجے کا ثقہ ہے اسی درجہ ان کو ملا ہے.
ان کا درجہ اور ہے، یعنی 100 راوی ہے تو 100 کا درجہ الگ الگ ہے۔ عدد میں علو، ایک سند میں راویوں کی تعداد دوسری سند کے راوی کی نسبت سے کم ہو، یہ جو مشہور ہے عالی نزولی۔ قلت عدد اس لیے علو سند میں شمار ہوتا ہے کہ جب بھی واسطے کم ہوں گے تو خطا کا احتمال کم ہوگا۔ واسطے 2 ہیں 3 ہیں تو خطا بھی تھوڑی ہے، واسطے زیادہ ہیں تو خطا بھی زیادہ ہے، اور سند صحت کے قریب ہوگی۔ نازل یہ علو کے مد مقابل ہے۔ نازل کی بھی 2 ہی قسمیں ہیں، نازل کی بھی 2 ہی قسمیں، نزول صفت اور نزول عدد۔ صفت، راوی دوسری سند کے راویوں کی نسبت سے ضبط اور عدالت میں زیادہ ضعیف ہو۔ ضبط صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں، سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ پچھلے مہینوں محترم الحکمہ والے بھائیوں نے، وہ ہمارے دوست ہیں، ہم استاد محترم سے اکٹھے پڑھتے تھے جامعہ رحمانیہ میں، انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے وہاں نا صحیح حدیث کی شرطوں پر بحث کی۔ آنی سند متصل ہو، اللہ کی قسم سند متصل میں آگے 50 اصول میں لکھے، پھر میں نے سند متصل ہو بس نہیں، پوری داستان کا نام ہے۔ میں نے پچھلے مہینوں نئی کتاب لکھی ہے تحمل و ادا، یہ نہیں حدثنا اخبرنا، یہ ہمارے محدثین کا بڑا پیارا فن ہے، بڑا ہی تحمل و ادا باقاعدہ فن ہے محدثین کا۔ تو مجھے شوق ہے، میں لگا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا، تو اتصال سند بھی تحمل و ادا کا مسئلہ ہے، اس میں نے 50 اصول لکھے ہیں، میں نے نہیں لکھے، سلف نے لکھے، ان کتابوں سے مرتب کیے ہیں۔ کچھ رام حرمی صاحب نے لکھے، کچھ خطیب بغدادی نے، کچھ دوسرے نے، کچھ تیسرے نے، وہ سارے میں نے مرتب کیے۔ یعنی یہ میں بتانا چاہتا ہوں سند متصل ہو یہ یاد کرنا کافی نہیں ہے، آگے جہان اور بھی ہے، ہم نے وہ بھی انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، نزول عدد، ایک سند میں راویوں کی تعداد دوسری سند کے راوی کی نسبت زیادہ ہو، اور بسا اوقات علو صفت اور علو سند دونوں قسمیں ایک ہی سند میں جمع ہو جاتی ہیں۔ واضح؟ یعنی حسن اتفاق، راویوں کا درجہ ضبط عدالت بھی اعلیٰ لیول کی ہے اور واسطے بھی کم ہیں۔ یہ جو میں نے سب سے دنیا کی سب سے عالی سند پڑھی، یہ سارے راوی اہل سنہ اہل الحدیث ہیں، ایک بھی اور راوی نہیں ہے، سارے ثقہ ہیں، بڑے بڑے اپنے دور کے مشہور ائمہ محدثین ہیں۔ کچھ لوگوں نے عالی سندیں ہیں لیکن وہ مجاہیل ہیں، رستے درمیان میں مجاہیل ہیں، بعض دیگر قدریہ جبریہ وغیرہ دیگر گمراہ فرقوں سے ان کا تعلق ہے، تو یہ وہ مبارک سند ہے جس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ میرے عزیزو، یہ جو چند باتیں میں نے یہ بھی تمہیدی باتیں پڑھی ہیں، یہ اصول حدیث محمد بن صالح العثیمین، ان کا نام ہے محمد بن صالح بن عثیمین، یہ نام اصل ان کا، محمد بن صالح بن عثیمین، ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اصول حدیث، یہ اس کے صفحہ نمبر 73 میں یہ آپ کو چیزیں ملے، اردو میں بھی چھاپ کی ہے کہ مدارس کے نصاب میں یہ بات شامل ہے، یہ چیز شامل ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے ابھی تک عالی سند کے حصول کے لیے کوئی سفر کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اب کرنا ہے، جتنے بھی بزرگ شیوخ ہیں سفر کریں، چھٹیاں ہوتی رہتی مدارس میں ماشاءاللہ، سفر کریں، کبھی گجرانوالا آپ جا رہے، بڑے شیوخ کے پاس 2 دن ٹھہریں، اللہ کی قسم 1000 کتاب کا مطالعہ کر لیں، شاید وہ فائدہ، وہ منہج، وہ ٹارگٹ نہ ملے جو گھنٹہ 2 گھنٹے کسی بزرگ محدث، کسی بزرگ عالم دین کے پاس بیٹھنے سے مل جائے۔
سمجھا گی؟ تو بیٹا دیکھو ہمارے سلف کا نصاب کیا تھا، ہمارے سلف کا نصاب اصول کیا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں طالب الاسناد العالی سنت عمن سلف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کا دور سنہری دور ہے۔ لگتا ہے کچھ لوگوں میں سستی آ گئی تھی، وہ عالی سند کی طرف خاص توجہ نہیں کرتے تھے۔ امام احمد اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، او بیٹو سستیاں چھوڑ دو فضول کام، اصل کی طرف آ جاؤ، سندوں کو عالی کرو، نئی سندیں تلاش کرو، سفر کرو۔ یہ اپنے شاگردوں کو اصول سمجھا رہے ہیں۔ عالی سند کو تلاش کرنا یہ پہلے لوگوں کی سنت تھی، ان کا طریقہ تھا۔ الجامع لاخلاق راوی و آداب سامع خطیب بغدادی صاحب کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 123 ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ہمارا اصول حدیث نزہت و نظر پر جا کے ختم ہو جاتا ہے، ایسے نا؟ پہلے اصطلاحات المحدثین، پھر اطیب المنہ پڑھ لی، پھر تفسیر مصطلح پڑھ لی۔ تفسیر مصطلح محمود طحان حنفی صاحب کی کتاب ہے، مسلکاً وہ حنفی ہیں، حلب میں رہتے ہیں، زندہ ہیں، ان کا بیٹا میرے رابطے میں ہے۔ محمود طحان سے بیمار ہیں بیچارے، صاحب فراش ہیں، ان کا بیٹا میرے رابطے میں ہے۔ تو اس کتاب میں کافی زیادہ منہجی غلطیاں ہیں، یعنی اس کی بدیل، اس کے نعم البدل کے طور پہ جو عرب یونیورسٹیوں میں اس کو ختم کر کے ایک نئی کتاب 10 سال سے وہاں نصاب میں لگی ہوئی ہے عرب تمام یونیورسٹیوں میں، تقریب مصطلح الحدیث، دکتور عبداللہ بن عید بن عمیر الجربوئی حافظہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں عرب کے، انہوں نے لکھی اور بھی کتابیں لکھی۔ تو مجھے شوق تھا، ایک عرصہ سے میں لگا ہوا تھا کہ کوئی اچھی کتاب اس کے بدلے میں آئے تو پھر میں شروع ڈالوں۔ الحمدللہ وہ کتاب کے میں نے جملہ حقوق بھی لے لیے ہیں ان سے، اور استاد پر چھپ گئی ہے ماشاءاللہ، یعنی چھپ کر وہ آ چکی ہے۔ میں جیسے آپ نے بتایا ویسے میں جلد میں اس کی مہم چلاتا ہوں۔ اب میری خواہش ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بیٹے بیٹیاں، یہ جو صحیح منہج کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے تقریب مصطلح الحدیث، اس کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ آپ نے بھی دعا کرنی ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ بڑے مشہور تابعی ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سنن دارمی حدیث نمبر 583 ہے، کننا نسمع الروایہ بالبصرہ عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نرضى حتى ركبنا الى المدینہ فسمعناها من افواہہم۔ کتنی محبت تھی ہمارے تابعین کو حدیث رسول سے، اور اپنی سند کو عالی کرنا کتنا ان کو محبوب تھا۔ ہم بصرہ میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام سے مروی کوئی روایت سنتے، لیکن اس پر بس نہیں کرتے تھے، بلکہ سفر کر کے مدینہ آتے اور ڈائریکٹ ان کے منہ سے سنا کرتے تھے۔ جب میں نے یہ فائل بھیجی نا تو میں نے وعدہ کیا تھا عصر کے بعد بھیج دوں گا عبدالوحید صاحب سے، میرا وعدہ ٹوٹ رہا تھا، میں نے پھر وعدے کے مطابق بھیج دی، تو رات کافی باقی تھی، مجھے اور فوائد ملے، وہ پھر میں نے اس میں اضافہ کیے۔ مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا تھا نا کہ انشاءاللہ آپ کو تمام محاضرے ہمارے شیخ پہلے لکھ کر دیں گے، انشاءاللہ لکھا ہوا ہے، نوٹس ہوں گے ایسے جی، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اچانک ہی محاضرہ ہے، بلکہ باقاعدہ اس محاضرے کے لیے اتنی دیر بیٹھے ہیں، اس سے پتہ نہیں کتنے دن بلکہ کتنے سالوں کی محنت آپ کے پاس آئی ہے۔ یہ شیخ نے آپ کے لیے لکھا ہے، جس طرح والد اپنے بچوں کے لیے اور ماضی میں اساتذہ جو ہے نا وہ لکھ لیا کرتے تھے نا، اپنے شاگردوں کے لیے کتاب لکھتے تھے، تو ہمارے شیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ نے یہ نوٹس آپ کے لیے لکھے ہیں، اور راتوں رات اس میں مزید اضافہ ہوا۔
آج کا ہمارا موضوع جو ہے نا وہ عالی سند کے بارے میں ہے نا، علوم اور نزول کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ موضوعات بھی شیخ صاحب نے بتا دی ہوں گے. جی جی. تو بیٹا اس کو توجہ سے سنیں، یہ آپ کے لیے لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ وقت گزاری کے لیے بات ہوئی ہے. یہ باقاعدہ سوچی سمجھی صاحب تصنیف آپ کے سامنے شخصیت بیٹھے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. ان میں جو سوالات آپ کو پیش آتے ہیں وہ آپ ان سے سنیں، توجہ کے ساتھ 10 بار سنیں، اور کوشش ہمیں کرنی ہے جتنا زیادہ ہم نے پڑھ لیا، کیونکہ ایک محاضرہ ایک موضوع کے لیے مختص ہے. انشاءاللہ کل کا دن ہوگا انشاءاللہ. تو شیخ کل کا موضوع ہمارا پتہ نہیں مزید ہے، یہ لکھے ہوئے ہیں. وہ 9 موضوعات، 9 موضوعات انشاءاللہ. تو 10 موضوعات انشاءاللہ. 10 اقسام الحدیث ہیں نا. تدریب الراوی کے پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے انواع لکھی ہیں حدیث کی. انواع پر تقسیم کر دیا. اس میں تقریباً میرے خیال ہے 100 کے قریب انواع ہیں. ہر ایک نوع کے اندر ایک قسم کی جملہ بحوث کو انہوں نے شامل کیا. ایسے جی. ایک بات لکھ دی تدلیس کے بارے میں، ایک انہوں نے لکھ دی حدیث جو ہے موضوع کے بارے میں. اسی طرح ہمارے شیخ نے آپ کو 10 محاضرے دینے ہیں، اور ان میں سے ایک محاضرے پر ان کا پورے کا پورا دورہ ہوتا ہے. آپ جو خلاصہ پڑھنے لگے ہیں نا، یہ پورے دورے کا موضوع ہے ایک محاضرے پر. ایسے ہی شیخ ایسے ایک محاضرے پر پورا دورہ ہوتا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور کل دوسرے محاضرے کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت چل کر آ گئی ماشاءاللہ. توجہ کریں، اس پر نوٹس لکھیں، اگلے دن اس کو سمجھیں، اور اتنی تفصیل آپ کو باقی کئی کتابوں سے خلاصہ بنا کر پیش کی گئی ہے. اللہ ہمارے شیخ کو بہت جزائے. اس جزا کا اصل طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، رمضان 2 گھنٹے بعد آنے والا ہے، اور آپ اللہ کے بندے، اللہ کے دین کے متلاشی ماشاءاللہ اللہ کے دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف یکسو ہیں. یہ کہ عملی طریقہ ہے، اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمارے لیے جو محنت کی ہے نا، اس محنت پر سارا دن لگانا ہے، آرام نہیں کرنا. پڑھنا ہے. کل جو بات سمجھ میں آئے گی شیخ صاحب 10 منٹ کا پہلے یا بعد میں یا ہمیں سوالات کا دے دیں. یہ ہے نعمت کا شکر، محنت کا شکر. یہ ہے کہ جو محنت آپ کے لیے کسی نے کی، آپ اس کا اعتراف یوں کریں کہ اس کو آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے نا اگلے دن آپ بتا کے ایسا استاد جی میں نے پڑھا فلاں جملہ نہیں سمجھ میں آیا. دیکھیے کہ آپ کے استاد جی کو کتنی خوشی ہوگی اور آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. ایک اللہ کریم جو ہے، اللہ کریم کے ساتھ ہم نے شکر اپنا نہیں کرنا ہے کہ رمضان سر پر، اور ہم سارے کس لیے بیٹھے ہیں؟ صرف دین کے علم کے حصول کے لیے. تو اللہ اس طرح ہمارے رمضان کا آغاز مبارک کرے گا. ایک شیخ کی بات چھوٹی سی بات اور بھی کہوں، جن ہمارے مہربانوں نے یہ سارے نیکی کا کام کیا نا، آپ اس طرح ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک ان میں بڑوں میں سے ایک کا صبح انتقال ہے. اللہ اکبر. تو بیٹا آپ سب نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں ماشاءاللہ. جیسے آپ کے علماء کرام ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں، تو رمضان میں ان کے لیے آپ نے خاص دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ. تو وہ دنیا سے چلے گئے، اور یہ صدقہ جاریہ آپ کا جو علم ہے وہ علم ہی انشاءاللہ ان کو صدقہ جاریہ بنے گا. تو وہ ان جو نام ہم نے لکھے ہیں اشتہار میں، وہ نہیں ایک اور شخصیت کا نام ہے، کئی لوگ مل کر ایک کام کرتے ہیں. تو بس میں نے 2 دن باتیں کہہ دی. شیخ جاری رکھیے. بات کا مقصد یہ ہے کہ اس کی توجہ ہے. توجہ یہ ہے کہ اس کی ایک لفظ کل پڑھ کے آنا ہے، پڑھ کے کل آپ نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ. تو توجہ کے ساتھ بیٹھنا، اور پھر ایک چھوڑ کر نہ آگے ہو کر بیٹھنا. اور ایک اور بات بھی کہوں، پہلے ان کی ایک شان ہے، ذرا سر کو ڈھانپ کے بیٹھنا. آئندہ کوشش کریں سر کو ڈھانپ کے بیٹھا انشاءاللہ. یہ ہمارے دین کی روایت میں سے ہے. جو بندہ جو ہے نا وہ دین کا کام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو ڈھانپا ہے. بیٹھا کریں تو بیٹھتے ہوئے بھی پتہ چلے، اور لباس بھی آپ کا ایسا ہو. چھوٹی چھوٹی آداب یہ چھوٹے سے ہیں لیکن یہ دینی آداب ہیں. استاد کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. تو میں نے بس درمیان میں باتیں کرنی، باقی کی باتیں بڑی قیمتی ہیں، سب کو ہمیں پورا کرنا ہے. میرے بیٹو ابو العالیہ ریاحی کہتے ہیں، ہم بصرہ میں صحابہ سے مروی کوئی روایت سنتے لیکن اس پر بس نہیں کرتے تھے، بلکہ سفر کر کے مدینہ آتے، ڈائریکٹ ان کے منہ سے سنتے تھے. اللہ اکبر. ابن العمید رحمہ اللہ رکن الدولہ کے زمانے میں وزارت کے عہدے پر فیض تھے، وزیر مشیر تھے. اس کا کہنا ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ ریاست و وزارت سے محبوب دنیا میں کوئی چیز نہیں،
یہاں تک کہ جب میں نے ایک دن امام طبرانی اور امام ابو بکر الجعابی کا مذاکرہ اور مناظرہ دیکھ لیا تو یہ خیال کافور ہو گیا۔ ہوا یوں کہ دونوں کے درمیان بحث جاری تھی۔ ابو بکر الجعابی اور امام طبرانی کے درمیان بحث جاری تھی، کوئی کسی کو مغلوب نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر الجعابی نے کہا میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو ابھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں، یعنی کوئی اسے روایت کرنا چاہے تو اسے میرے ہی واسطے سے روایت کرنا پڑے گا۔ امام طبرانی نے کہا لائیں، ایسی کون سی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تب ابو بکر الجعابی نے اپنی سند سے اس طرح بیان کی، حدثنا ابو خلیفہ قال حدثنا سلیمان بن ایوب، آگے سند ہے۔ اس پر امام طبرانی نے کہا، توجہ کرنا، طبرانی نے کہا او اللہ کے بندے میں ہی سلیمان بن ایوب ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں، میں ہی ہوں امام سلیمان بن ایوب، آپ میرے شاگرد ابو خلیفہ کے واسطے سے مجھ تک نہ پہنچ کر مجھ سے ہی اسے ڈائریکٹ سن لیں، مجھ سے ہی سن لیں، آپ کی سند عالی ہو جائے گی۔ اس پر ابو بکر الجعابی شرم سے پانی پانی ہو گئے، شرم سے۔ ابن العمید فرماتے ہیں، یہ وزیر ہیں، جو میں نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وزیر ہیں، اس وقت میری دلی کیفیت یہ تھی کہ کاش ریاست و وزارت کا مالک نہ ہو کر میں طبرانی کی جگہ پر ہوتا، اور حدیث اور عالی سند کی وجہ سے طبرانی کو جو خوشی حاصل ہوئی ہے وہ مجھے نصیب ہوتی۔ نہیں لگی سمجھے؟ اللہ اکبر۔ جز ان فیہ ذکر ابی القاسم طبرانی، یہ امام ابن مندہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 344 ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، امام مسلم رحمہ اللہ، مقدمہ صحیح مسلم ہم سب نے پڑھا ہے، اس کا ایک ان میں سے قول میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جن احادیث کو سکہ راویوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہیں انہیں میں نے اسبات قطن اور احمد سے اس لیے روایت کی ہیں کیونکہ وہ مجھے ان کے واسطے سے عالی سند کے ساتھ ملی ہیں، اور سکہ راویوں سے سند نازل کے ساتھ۔ نہیں لگی سمجھ؟ صحیح مسلم کے اندر کچھ متکلم فی راویوں کی روایتیں ہیں، تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے ہیں، لو جی صحیح مسلم ہے تو اس میں ضعیف راوی کیسے آ گیا، متکلم فی راوی کیسے آ گیا؟ اس کا جواب امام مسلم مقدمہ میں دے رہے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ چونکہ متکلم فی راوی والی سند عالی ہوتی تھی اور سکہ والی سند نزولی ہوتی تھی، مجھے عالی سے پیار تھا، اس لیے میں نے متکلم والی روایتوں کو لے آیا ہوں اور سکہ والیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں لگی سمجھ؟ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اہم باتیں، اس میں محدثین کا مختلف نوعیت کا اختلاف ہے کہ سب سے اعلی سند کون سی ہے۔ ایک قول سب سے اعلی سند صحابہ کرام کی ہے، انہوں نے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک قول۔ دوسرا قول، پھر انہوں نے مختلف جہات سے اقوال بنائے ہیں، یعنی کتب ستہ صحیح ستہ، کتب ستہ میں سب سے اعلی سند کون سی ہے؟ امام مالک کے اعتبار سے سب سے اعلی سند کون سی ہے؟ اس طرح مختلف جہات سے اہل بغداد میں سب سے اعلی سند کون سی ہے؟ کوفہ میں، اندلس میں سب سے اعلی سند کون سی ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. صحیفہ حمام بن منبہ کتنی عالی سند. صحیفہ امام حمام بن منبہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمجھ لگی؟ یعنی تاریخ اسلام کی سب سے پہلی صحیح حدیث پر کتاب وہ یہ ہے صحیفہ حمام بن منبہ. میرا ایک مشورہ ہے، ہمیں سند سے بھی پیار ہے. قال الامام حمام بن منبہ سمیت ابا ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سند یاد ہوگی، سند یاد ہوگی یاد. تو آپ یہ سند یاد کر لیں اور صحیفہ حمام بن منبہ کی حدیثیں بھی یاد ہو جائیں زبان 138، تو کتنے پیارے لگیں گے ہم انشاءاللہ. ہر حدیث لوگوں میں آپ کو باسند حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر محدثین نے سند کے علم کو عام کرنے کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، بڑا کچھ کیا ہے. وہ جو میں نے دمشق کی تاریخ بتائی ہے، اس کمرے کا نام آپ نے پوچھا نہیں ہے، جہاں محدثین نے ایسے ایسے کارنامے سار انجام دیے کہ پوری دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے. اس کا نام تھا دار الحدیث الاشرفیہ. دار الحدیث الاشرفیہ لکھیں گوگل پر، عربی میں لکھنا ہے. عربی میں کئی بھائیوں کو گوگل کا بھی طریقہ نہیں آتا. بھائی جان عربی شاید تلاش کرنی ہے تو کی بورڈ عربی میں کر کے لکھیں گے پھر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. تو آپ کو پوری تاریخ اس کی مل جائے گی، وہاں سے یہ سارا کچھ ملے گا آپ کو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی یہ جو میں نے قسمیں بیان کی ہیں، بعض نے راوی کی وفات کے اعتبار سے بھی قسمیں بنا دی ہیں، راوی کی وفات کے اعتبار سے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، سندوں میں موجود راوی، ان کی وفات، تاریخ وفات، یہ بھی باقاعدہ علوم حدیث کا ایک فن ہے. استاد محترم کے بڑی لائبریری مکتبہ رحمانیہ، وہاں 10-15 کتابیں اسی فن پر ہیں، وفیات پر ہیں. سمجھ لگی؟ تو عالی اور نزولی کو پہچاننے کا طریقہ کئی طریقے ہیں. تو اس میں تاریخ وفات کا بڑا اہم رول ہے. جب ہم علل کا مطالعہ کرتے ہیں، علل کے اندر بڑی زیادہ بحوث عالی اور نزولی کی ملتی ہیں. ایک ہے صحیح معنوں میں عالی، ایک ہے عالی سند ہے نہیں، میں نے درمیان سے 2-4 کو اڑا کے عالی بنا دی. تو یہ مسئلہ علل کا چلا گیا. 8-9 جلدوں میں ایک نئی کتاب چھپی ہے، اوہام المحدثین الثقات، یعنی ثقہ راوی ہیں لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں علم علل ہے ہی ثقہ راویوں کی غلطیاں. بھائی جان استاذ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. تو یعنی عالی اور نزولی کا تعلق علوم حدیث سے ہے، سند سے ہے، اس طرح اس کا تعلق علل کے ساتھ بھی ہے. جب ہم کتب علل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں کئی راویوں سے یہ بھی ڈسمس ہوا ہے کام. اللہ محدثین کو جزائے خیر دے. انہوں نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ واسطے جس کے تھوڑے ہوں لیکن ہے وہ ضعیف. ایسے ہیں نا. ابن ماجہ میں ثلاثیات روایتیں ہیں، ثلاثیات جس میں 3 راوی ہیں ابن ماجہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک، لیکن ان میں ایک بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی.
سمجھا گی میرے خیال میں؟ صحیح بخاری ہے، مسند احمد ہے، دیگر کتابوں میں بھی ثلاثیات ہیں، لیکن وہ صحیح ہیں، صحیح کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عالی اور نزولی کے مسئلہ کو سمجھانے کے لیے محدثین نے 10 سے زیادہ قسمیں بنائی ہیں۔ سمجھا گی؟ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عالی اور نزولی کا خود مطالعہ کریں۔ کتب حدیث کی کئی اقسام ہیں، 100 کے قریب کتب حدیث کی اقسام ہیں۔ ثلاثیات یہ عالی کی قسم ہے، رباعیات، خماسیات، سداسیات، ثمانیات الی آخرہ۔ کیا مطلب؟ جن سندوں میں 3 راوی ہیں، محدثین نے ان کو لا کر دیا، سبحان اللہ۔ ثلاثیات، رباعیات، سند میں 4 راوی ہیں، ان کو لا کر دیا، 5 کو لگ، 10 کو لگ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کہ امام سیوطی نے ان سندوں کو جمع کیا ہے، ان حدیثوں کو جس میں 10 واسطے ہیں، 10 اشاریات، انہوں نے اس کا نام رکھا۔ یعنی ثلاثیات سے لے کر اشاریات تک یہ ساری عالی اور نزولی قسم پر محدثین کی کتب ہیں۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ شاید کسی محدث نے، کسی شیخ نے عالی اور نزولی پر کوئی مستقل کتاب لکھی ہو، یعنی واللہ عالم مجھے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی کسی سلف نے، خلف نے۔ ہاں اس کی اقسام پر تو کتابیں ہیں، ثلاثیات قسم ہے وغیرہ وغیرہ۔ جلال پور پیر والا، میرے عزیزو، جب عالی سند کا پتہ چل گیا، اتنا مرتبہ ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں، ہے نا؟ قریب آپ سفر کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو جس دن استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب فوت ہوئے تھے، اس دن میں ملتان کے قریب تھا، ملتان کے قریب تھا۔ رستے میں پیغام ملا کہ استاد جی فوت ہو گئے ہیں۔ اب وہاں سے واپس آنا مشکل تھا۔ میں اس وقت جلال پور جا رہا تھا، جلال پور جٹاں والا، پیر والا، رفیق اسری صاحب رحمہ اللہ کے پاس۔ وہاں ہم تقریباً 1.5-2 گھنٹے ٹھہرے، 2-2.5 گھنٹے زیادہ، لیکن ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا، ان سے حاصل کیا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ ان کی تراث جلال پور میں اور بھی محدثین گزرے ہیں، ان کی تراث کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ دیکھا، مخطوطات دیکھے، کچھ چیزیں چاہیے تھیں وہ ہم نے وہاں سے لیں۔ تو وہاں ایک شیخ ہیں انس جلال پوری، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، وہاں ایک شیخ ہیں انس جلال پوری۔ استاد محترم شیخ رفیق اسری رحمہ اللہ کے بعد شیخ الحدیث انس صاحب ہیں، یعنی بزرگ استاد ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے منت العالی والمتعال، اس نام سے، منت العالی والمتعال کے نام سے۔ انہوں نے بلا کیا کیا ہے، کتب ستہ کی موطا امام مالک سمیت انہوں نے ثلاثیات، رباعیات، خماسیات، سداسیات، ان کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ایک ہی کتاب میں الگ الگ باب بنا کر انہوں نے کیا ہے۔ وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، بڑے بڑے ہم نے مدرسے دیکھے، جلال پور کا مدرسہ اور ڈیپلو تھرپار کر کے مدرسے، یہ بیچارے بالکل غریب بیچارے لوگ ہیں۔ ہاں ہیں محدثین کے منہج والے لوگ، بڑے پختہ لوگ ہیں، یہ بیچارے غریب لوگ ہیں۔ اللہ، یہ کتاب میرے پاس آ گئی ہے، یہ منت العالی المتعال، میں گیا تھا ادھر تو میں اس کو شائع کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یعنی ہماری یہ نیت ہے
اللہ جی دوبارہ سے یہ سند والا سلسلہ شروع ہو جائے، لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے سند کے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹو، امام ابن معین رحمہ اللہ، ابن معین فوت ہو رہے ہیں، بستر مرگ پر ہیں۔ کسی نے پوچھا ماذا تشتہی یا ابن معین، ابن معین کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سند عال و بیت خال، دو ہی چاہتے ہیں، سند علی مل جائے، کوئی سند میرا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کو کم ہو جائے، سند علی مل جائے، یا گھر خالی مل جائے جہاں کو میں سوچ و فکر کروں، لکھوں، کوئی کتاب لکھوں، کوئی استنباط کروں، استخراج کروں، حکم لگاؤں راویوں پر، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی محدثین کو عالی سند سے اتنا پیار تھا، فوت ہو رہے ہیں اور عالی سند کی ان کو جستجو ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی شیخ کا بڑے کا نام بتائیں پاکستان میں ہو جن کے پاس بڑی ہم سند ہو، تو اللہ کی قسم میں واپس نہیں جاؤں گا، میں بھی اس کی طرف سفر کرنا شروع کر دوں گا۔ یعنی کوئی بڑا شیخ ہو میں اسے نہ ملا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا مجھے شوق تھا ان سلف صالحین علماء محدثین کو ملنے کا، ان کے پاس رات ٹھہرنے کا، گھنٹہ ٹھہرنے کا، 1-10 منٹ ٹھہرنے کا، بڑا اس میں بڑی برکت ہے، بڑی خیر ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا، ان کو پتہ چلا 7 سندیں امام احمد کے پاس وہ ہیں جو عالی ہیں، ایک واسطہ کم ہو سکتا ہے میرا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 7 حدیثوں میں۔ وہ اندلس سے بغداد آئے، بغداد آ کر پتہ چلا امام احمد تو قید میں ہیں، جیل میں ہیں۔ وہ فقیروں والا لباس پہن کر روزانہ بیچارہ گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا اور آواز لگاتے تھے کہ خیر میرے پاس ڈال دے میرے برتن میں۔ احمد صاحب سے ان کی کمپرومائز سارا ہو چکا تھا کہ میں آواز لگاتے لگاتے آؤں گا تو مجھے ایک حدیث بیان کر دینا۔ ایک بیان کر دی، پھر دوسری، پھر تیسری، 7 حدیثیں اسی طرح بیان کی۔ پچھلے سالوں میں میں نے عقیدہ پر کتابیں کافی شائع کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ساری کتابیں عقیدہ پر وہ میں نے ساری اردو میں شائع کی ہیں الحمدللہ۔ تاریخ میں یہ پہلی بار کام ہوا ہے۔ اس دوران یعنی تخصصاتی مطالعہ جس کو شروع کر دیں اس کے پیچھے لگ جانا ہے، یہی میں نے بتایا نا، تو یہی ذہن ہے، یہی سوچ ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ وہ کچھ آپ کو پڑھنے کو ملے گا جو شاید کسی اور کے مطالعہ میں چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے تخصصاتی مطالعہ کا۔ یہ بھی مجھے ایک بات ملی امام احمد کے حالات میں نے وہ لکھی بھی کہ امام احمد رحمہ اللہ جب آزاد ہوئے، جیلوں سے رہا ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، بیٹے عبداللہ، بیٹا صالح، بھتیجا حنبل، امام احمد کے بھائی کا نام تھا اسحاق، اسحاق کا بیٹا اس کا بھی نام تھا حنبل، تو یہ 3 ہو گیا نا، حنبل، صالح اور عبداللہ۔ صالح عبداللہ امام کے بیٹے تھے۔ امام احمد تینوں کو اکٹھا کیا، گھر میں مشورہ کیا، بیٹو میری چاہت ہے کہ جی مجھے کیا چاہت ہے، بیٹو فارغ نہ بیٹھو، مسند احمد ساری مجھے پڑھ کر سناؤ، بیمار ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں بیٹا ابو جی کتنے زخم تھے، یہ انگلی ساری میری زخم کے اندر چلی جاتی تھی، یعنی وہ کوڑے مارتے تھے امام محمد صاحب کو نا، بڑا جلات تھے، بڑے ظلم کیے انہوں نے۔ کہتے ہیں میں زخموں پر جب پٹی لگاتا تھا اتنی انگلی میری جسم کے اندر ابو کی چلی جاتی تھی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب ہزاروں دنیا پھر گئی تھی خلق قرآن کے مسئلہ پر تو امام احمد بھی پھر جاتے، آتا نا ذہن میں؟ نہیں،
انہوں نے کہا نہیں، حق یہ ہے، بس یہی بات کرتے تھے۔ جب کوڑے مار کے فارغ ہوتے کہتے بھی ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث لے آؤ جو آپ کے موقف کی تائید کرتی ہو تاکہ میں اس کو مان سکوں، لاؤ میرے سامنے ایک آیت ایک حدیث لاؤ، وہ نہیں لا سکتے تھے۔ یعنی امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اس طرح اپنی سندوں کو عالی کیا۔ نام کیا بتایا بیٹوں کا؟ کس کا؟ صالح، عبداللہ، یہ دو بھائی تھے، امام محمد کے بیٹے تھے، اور دوسرے بتیجے تھے امام محمد کے، اس کا نام تھا حنبل، اسحاق کے بیٹے۔ سنو، امام ابن صلاح، نہیں، یہ حوالہ ہے الجامع لاخلاق راوی و آداب سامع خطیب بغدادی کا، جلد کی صفحہ 123 ہے۔ امام احمد بن حنبل سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو عالی سند طلب کرتا ہے، آپ نے فرمایا عالی سند کا طلب کرنا سلف صالحین کی سنت ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ کے اصحاب کوفہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے، حضرت عمر سے علم حاصل کرتے اور ان سے براہ راست احادیث کا سماع کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب بھی میں نے امام ابن معین کی موت کا ذکر کیا ہے، یہ ابن صلاح کے مقدمہ میں یہ بات موجود ہے، مقدمہ ابن صلاح کا حوالہ لکھ لیں، صفحہ 150 ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو، ان محمد بن اسلم الطوسی الزاہد العالم، امام طوسی کہتے ہیں کیا؟ قرب الاسناد قرب اللہ تعالی، اور جس کی سند عالی ہوگی وہ اللہ کے قریب ہوگا، جس کی سند قریب ہے، تھوڑے واسطے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ الحمدللہ میرے عزیزو، یعنی یہ نا جیسے استاد جی نے بیان کیا، یہ پورا دورہ ہے نا، چلو جو میں نے اہم سمجھا چند باتیں میں نے بتا دیں آپ کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم میں ناصر ہو۔